کتاب الشفا سے چند ایک وظائف کان اور دانت کے درد اور دیگر مسائل کے حوالے سے، اور ENT اسپیشلسٹ عام طور پر ناک کان گلے کا علاج کرتے ہیں، اور دانتوں کے لیے پھر علیحدہ سے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں۔ تو بالکل علاج بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کروائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج جو ہے، کان میں شور ہو یا مختلف آوازیں آئیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قوت سماعت میں کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی چوٹ لگی یا کہیں گر پڑے تو کان سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، شور محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، مختلف آوازیں آتی ہیں۔ اس حوالے سے جب کان میں شور اور گھنٹی وغیرہ کے بجنے کی آوازیں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا مبارکہ کا تصور کریں۔ اب کیسے تصور کریں؟ اس کے لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسی طرح دیگر آیات بینات، اور خصوصاً وہ احادیث مبارکہ جو سنن ترمذی میں بھی ہیں، شمائل ترمذی میں بھی ہیں، اور دیگر سیرت کی کتب میں بھی مختصراً اردو میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مقدس، آپ کا چہرہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کا جسم مقدس کیسا تھا، وہ ساری جو شمائل ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ پڑھیں اور ان کو تصور میں لائیں کہ بس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارکہ ہے، میں آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، یعنی تصور کرنے کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر یہ کہیں ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا اور جو میں ذکر کرتا ہوں ان میں سب سے بہتر ذکر ہے۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو بالکل آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اس کو نکالنے کا بھی انتظام کریں، اور اس وقت یہ پڑھیں۔ ظاہری بات ہے تھوڑی دیر لگے گی ہاسپٹل میں پہنچتے ہوئے یا کلینک پہ پہنچتے ہوئے، تو آپ پڑھتے جائیے، یا بچے کے کان میں داخل ہو جاتی کوئی چیز، وہ کھیلتے ہوئے کچھ کان میں ڈال لیتے ہیں، تو خود سے کوشش نہ کیجیے، یہ پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں، یا بچہ اگر پڑھ سکتا وہ پڑھے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ کان میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کا روحانی علاج یا علی یا عظیم، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علیم یا حلیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ 4 اسماء مبارکہ ہیں، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ انشاءاللہ بکثرت پڑھنے سے بہت جلد اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اسی طرح کان اور دانت میں درد بعض اوقات ہوتا ہے اور بہت شدید درد ہوتا ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو کان اور دانت کے درد سے نجات کی دعا یہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں یا حدیث مبارکہ ہی کی کتاب ہے، اس میں امام ابن ابی شیبہ جو ہیں انہوں نے ہی اس کو نقل کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جو شخص چھینک آتے وقت، یعنی جب بھی چھینک آئے، پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا۔ یہ چھینک آتے وقت جو شخص بھی پڑھے گا اور اس کے کہنے کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ اس کے کانوں اور دانتوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ایسا کلمہ تحمید ہے اور شکرانے کا کلمہ کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ہمہ وقت ادا کرنا چاہیے، زبان کے ساتھ بھی، اپنے قول، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا۔ انشاءاللہ جو یہ چھینک آتے ہوئے خاص طور پر پڑھنے کا معمول بنائے گا، کبھی اس کے کان میں، دانت میں اس طرح شدید درد نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک چیزیں، اس کے ساتھ میں وہ آنکھوں کے درد کے حوالے سے بھی جو احادیث مبارکہ میں اور پھر دیگر کتب میں ملتا ہے ہمیں، فقہا نے بھی اس پہ لکھا، علماء نے بھی لکھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو محبت کے ساتھ انگوٹھے جو ہیں ان کو چوما جائے اور آنکھوں پر لگا لیا جائے تو پھر آنکھیں جو ہیں یہ کبھی نہیں دکھیں گی۔
تو یہ چند ایک وظائف تھے، روحانی معمولات تھے، کان کے حوالے سے، دانت کے حوالے سے اور آنکھوں کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور آپ اس پر عمل کیجئے اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم اگر بحیثیت مسلمان اپنا تمام معمولات ظاہری بھی، اپنے معمولات جتنے بھی ہیں، کھانا پینا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ نکاح، طلاق، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اقتصادیات، سب کچھ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو پھر دیکھیے امت مسلمہ کیسے اوج کمال، سربلندیاں اور ترقیاں پاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی آیات بینات کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو قرآن پاک کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی پا لیتا ہے، فلاح پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ جو بھی قوم، چونکہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے سبھی دین منسوخ ہیں، سبھی کتابیں وہ منسوخ ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ناسخ ہے، دین اسلام ناسخ ہے، یعنی اسی پر عمل ہوگا، اور امت مسلمہ آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے خود فرمایا، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے، تم سب کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی ارسلت الیکم جمیعا، اے بنی نو انسان میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یوں اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا صحیح مسلم میں موجود کہ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی ہر شعبے میں، چاہے وہ ہمارا کاروباری شعبہ ہو، اقتصادیات، معاشیات، اکنامیکل کنڈیشن ہو، سچویشن ہو، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہو، چاہے وہ ہمارے ایتھیکل سچویشن ہو، ہمارے اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، تمام معاملات میں حقیقت یہی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کوسوں دور جا چکے ہیں، جس وجہ سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہونے والا، اسلام غالب ہی ہے۔ ہاں مسلمان اپنے اعمال کے سبب بعض اوقات مغلوب ہو جاتے ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان معروضات پر، ان معمولات پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ معمولات خود کیجئے، اپنے اعزا قریبا، دوست احباب، رشتہ داروں، امت مسلمہ، پڑوسیوں تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔